بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقوف عرفات کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا مشاعر مقدسہ یعنی عرفات، مزدلفہ اور منی ان سب کی موجودہ حد بندی معتبر ہے اور اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ جواب میت اللہ سستانی فرماتے ہیں، اگر یہ حدود پرانی ہوں اور دست بدست لی گئی ہوں تو جب تک ان کے غلط ہونے کا یقین نہ ہو جائے تب تک یہی معتبر ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ عرفات میں ہر ملک کے حجاج کی رہائش کے لیے کچھ جگہ مخصوص کی جاتی ہیں اور معلوم نہیں ہوتا کہ وہ مخصوص کردہ جگہ ان حدود کے اندر ہے جن میں 9 ذی الحج کو شرعاً وقوف کرنا ہوتا ہے، یا یہ جگہ ان حدود کے اندر نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں حجاج کرام کی شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ جواب میت اللہ سستانی فرماتے ہیں، اگر وہ جگہیں مشاعر مقدسہ کی ان اعلان کردہ حدود کے اندر ہوں جو دست بدست لی گئی ہیں تو وہاں وقوف کرنا کافی ہے، اور اگر ان جگہوں کے متعلق جو اعلان کردہ حدود کے اندر ہوں جو دست بدست لی گئی حدود کے متعلق شک ہو تو چھان بین کرنا ضروری ہے، خواہ شک اس جہت سے ہی ہو کہ معین کردہ حدود کے قدیم اور دست بدست ہونے کا اطمینان نہ ہو، چہ کہ شک شبہ مصداقیہ کی جہت سے ہو، یعنی عرفات کی حدود تو پتہ ہوں لیکن ان جگہوں کے متعلق شک ہو کہ کیا یہ جگہیں ان حدود کے اندر ہیں یا نہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اس شخص کا حکم کیا ہے جس نے عرفات یا مزدلفہ پہنچنے سے پہلے وقوف عرفہ یا مزدلفہ کی نیت کی ہو اور عرفات یا مزدلفہ پہنچنے کے بعد بالکل نیت سے غافل رہا یہاں تک کہ عرفات یا مزدلفہ سے نکل گیا یا وقت ہی ختم ہو گیا، تو اس کا وظیفہ کیا ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بالکل وقوف سے غافل ہو، بہی معنی کہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو تو وہ یوں متردد ہو کہ اسے علم ہی نہ ہو کہ حکم الہی کو پورا کرتے ہوئے وہ یہاں کھڑا ہے، تو اس کا وقوف صحیح نہیں ہوگا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر حاجی وقوف عرفہ یا مزدلفہ کی نیت کرنے کے بعد پورا وقت سویا رہے تو کیا اس کا وقوف کافی ہوگا؟ جواب میں فرماتے ہیں، اگر اس نے اول وقت میں وقوف کی نیت کی اور پھر سو گیا تو خواہ آخر وقت تک سویا ہی رہے تو بھی کافی ہے، اور اگر وقوف کا وقت داخل ہونے سے پہلے نیت کر کے سو گیا اور پھر آخر وقت تک سویا رہا تو احتیاط واجب کی بنا پر یہ وقوف کافی نہیں ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ مناسک حج میں درج ہے کہ عرفات میں وقوف کا آخری وقت غروب آفتاب ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا غروب سے مراد سورج کا ڈوبنا ہے یا مشرق کی جانب سرخی کا زائل ہونا؟ جواب میت اللہ سستانی فرماتے ہیں، اگر یہ احتمال ہو کہ سورج پہاڑوں یا درختوں وغیرہ کے پیچھے چھپ گیا ہے اور ابھی ڈوبا نہیں تو مشرق کی جانب سے سرخی کے زائل ہونے تک انتظار کرنا ضروری ہے، اور اگر سورج کے ڈوبنے میں شک نہ ہو تو مشرق کی جانب سرخی کے زائل ہونے تک انتظار کرنا احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ منہاج الصالحین کی کتاب میں درج ہے کہ اس شخص کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے جسے عرفہ کے روز دعا پڑھنے میں کمزوری لاحق ہونے کا خوف ہو، تو کیا یہ حکم عرفات میں موجود حاجی کو بھی شامل ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں، جی ہاں۔ آخری سوال یہ ہے کہ اگر حاجی عرفات میں روزہ رکھنا چاہے اور وہ مسافر ہو تو کیا اس کا عرفات میں روز عرفہ روزہ رکھنے کی منت ماننا صحیح ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں، صحیح ہے، لیکن روزہ رکھنے کی منت رات سے کرے۔ آخری بات یہ کہ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ میدان عرفات کی حدود وادی عرانہ اور نمیرہ سے ذی المجاز تک اور معظمین سے عرفات کے آخر تک ہے، یہ حدود عرفات ہیں اور وقوف کی جگہ سے خارج ہیں۔ وقوف مزدلفہ کے احکام اور فقہی مسائل اگلی ویڈیوز میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطاہرین۔